بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مودی کی فرانس میں میکرون سے ملاقات، قومی دن کی پریڈ میں حصہ لیا، رائفل جیٹس کے بارے میں اہم ڈیل۔ میکرون نے کہا مودی کا استقبال کرتے ہوئے فخر ہو رہا ہے، فرانس میں پڑھنے والے انڈین اسٹوڈنٹس کو 5 سال کا ورک پرمٹ ملے گا۔ سوڈان کی فوج اور آر ایس ایف امن بات چیت شروع کریں، پڑوسی ملکوں کے لیڈرز کی ایجپٹ میں میٹنگ، کہا جنگ پھیل سکتی ہے۔ سویڈن میں قرآن کے بعد بائبل اور توریت جلائی جائے گی، اسرائیل نے کیا احتجاج، کہا اظہار خیال کی آزادی نہیں ہے۔ پوٹین جنگ ہار رہے ہیں، بڑے دعوے کے ساتھ بائیڈن کا یورپ دورہ ختم، یوکرین کو کلسٹر بم مل گئے۔ آسیان ملک جمہوریت کی بحالی کے لیے میانمار پر دباؤ ڈالیں، انڈونیشیا سمٹ سے بلنکن کا خطاب۔ انڈیا کے تیسرے مون مشن کا آغاز، 23 اگست کو چاند پر لینڈنگ کرے گا، مودی نے کی اسرو کی تعریف، کہا خواب پورا ہوا۔ دہلی میں 3 بچے سیلاب کے پانی میں ڈوبے، سی ایم اور ایل جی نے کیا متاثرہ علاقوں کا دورہ، یمنا نئی اونچائی پر پہنچ گئی۔ اسلام میں انتہا پسندی کی جگہ نہیں، مسلمان ہر ایک کے ساتھ نرمی سے رہیں، جامع مسجد میں شیخ عیسیٰ کا خطبہ جمعہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوڈان کی۔ سوڈان کے 6 پڑوسی ملکوں کے لیڈرز کی ایک میٹنگ ایجپٹ میں ہوئی، جس میں سوڈان بحران کے بارے میں غور کیا گیا اور لڑائی میں شامل گروپوں سے درخواست کی گئی کہ وہ امن بات چیت شروع کریں۔ ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی نے قاہرہ میں اس میٹنگ کی میزبانی کی، جس میں ایتھوپیا، ساؤتھ سوڈان، چاڈ، ایریٹریا، سینٹرل افریقن ریپبلک اور لیبیا کے لیڈرز نے حصہ لیا۔ سوڈان میں 15 اپریل سے لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ لڑائی فوج اور ایک ہتھیار بند فورس آر ایس ایف کے بیچ ہو رہی ہے۔ اس سمٹ میں حصہ لینے والے لیڈرز نے یہ بات مانی ہے کہ یہ لڑائی خطے کے دوسرے ملکوں اور علاقوں تک پھیل سکتی ہے اور ان کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے، اور فوج اور آر ایس ایف کو فوری سیز فائر کرنا چاہیے۔ افریقن لیڈرز نے فوجی آپریشنز اور سوڈان کی انسانی اور سیکیورٹی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ سی سی نے کہا کہ سمٹ میں حصہ لینے والوں نے سوڈان میں اتحاد اور خود مختاری کے احترام اور اندرونی معاملات میں کسی کی مداخلت نہ کرنے اور بات چیت شروع کرنے کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ انہوں نے یہ بھی اتفاق کیا کہ وہ انسانی مدد پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے بحران کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اس کے لیے فارن منسٹرز کا ایک گروپ بنایا جائے گا۔ یہ گروپ اپنی میٹنگز کے نتیجے اگلے سمٹ میں پیش کرے گا اور اپنی سفارشات بھی دے گا۔ سی سی نے کہا کہ یہ سمٹ سوڈان کی تاریخ کے ایک نازک لمحے میں ہو رہی ہے، جس کے دوران ایک سنگین انسانی بحران پایا جاتا ہے۔ یہ بحران نہ صرف سوڈان بلکہ خطے کے دوسرے ملکوں اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ایجپٹ کے صدر نے کہا کہ اس جنگ کے نتیجے میں سینکڑوں سویلینز ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہوئے اور ہزاروں پڑوسی ملکوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سب کے علاوہ جائیدادوں اور انفراسٹرکچر کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے۔ سی سی نے کہا کہ ایجپٹ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مل کر کوششیں کرے گا کہ خون خرابہ رکے، سوڈان کے عوام کی تکلیفیں کم ہوں اور ان کی خواہشات پوری ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سوڈان کے عوام اپنے انقلاب کے بعد حفاظت اور سلامتی، آزادی، امن اور انصاف کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیث نے سوڈان کے اداروں کی حفاظت کی ضرورت پر زور دیا ہے اور سوڈان کے اندرونی معاملات میں باہر کے ملکوں کی دخل اندازی کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ عرب لیگ بحران کو حل کرنے کے لیے یونائیٹڈ نیشنز اور افریقن یونین کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہے۔ ابو الغیث نے سوڈان میں فوڈ سیکیورٹی کا نظام تباہ ہونے سے روکنے کے لیے عربوں، خطے کے دوسرے ملکوں اور عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔
لیبین کونسل کے چیف محمد المنفی نے سوڈان کے فریقوں سے کہا کہ وہ متحد ہو جائیں اور جنگ ختم کرنے کی طرف قدم اٹھائیں۔ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد نے کہا کہ اگر جنگ جاری رہی تو سوڈان کے پڑوسیوں کو بھی تکلیفیں ہوتی رہیں گی۔ سینٹرل افریقن ریپبلک کے صدر نے وارننگ دی کہ ڈھیلی سرحدوں کی وجہ سے ہتھیاروں کا پھیلاؤ ہو سکتا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے افریقی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھاوا دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور بر اعظم افریقہ کو موقعوں کی زمین قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ افریقہ کے امکانات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ رئیسی نے کینیا، یوگانڈا اور زمبابوے کے دورے کے بعد یہ بات کہی۔ وہ مہرآباد ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم افریقہ کے ساتھ تعلقات کی بڑی قدر کرتے ہیں اور اس دورے کا مقصد ایران کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو مضبوط کرنا ہے۔ رئیسی کے دورے کے دوران ایران اور زمبابوے کے بیچ کئی سمجھوتے ہوئے۔ سویڈن میں قرآن مجید کے بعد اب بائبل اور توریت کو جلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کے بعد مسلم دنیا میں مظاہروں کی لہر چل پڑی تھی۔ اب سویڈن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے بائبل یا توریت جلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسرائیل کے عہدیداروں نے اس پر سویڈن سے احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہیٹ کرائم ہے۔ سویڈن پولیس نے 2 ہفتے پہلے بتایا تھا کہ ایک آدمی نے درخواست کی ہے کہ وہ 15 جولائی کو اسٹاک ہوم میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر یہودی اور عیسائی بائبلز جلانا چاہتا ہے۔ وہ اظہار خیال کی آزادی کے نام پر یہ حرکت کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا یہ شخص بائبل جلائے گا یا توریت یا دونوں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیلی عہدیداروں نے سویڈن پولیس کی اجازت کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی صدر نے کہا کہ اسرائیل کے سربراہ کی حیثیت سے قرآن مجید کو جلانے کی وہ مذمت کرتے ہیں اور اب یہ جان کر ان کا دل ٹوٹ گیا ہے کہ یہودی انجیل کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جانے والا ہے جو یہودی عوام کی آفاقی کتاب ہے۔ اسرائیلی صدر آئزاک ہرزوگ نے کہا کہ مقدس صحیفوں کی بے حرمتی کی اجازت دینا اظہار خیال کی آزادی نہیں ہے، یہ خالص نفرت ہے اور چھیڑخانی ہے۔ پوری دنیا کو مل کر صاف لفظوں میں اس کی مذمت کرنا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل اس شرمناک فیصلے کو فکر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وزیر خارجہ ایلی کوہن نے ان ارادوں کی مذمت کی اور کہا کہ انہوں نے سویڈن کے سفارت خانے پر اپنے جذبات صاف کر دیے ہیں۔ انہوں نے سویڈن سے کہا کہ وہ اس شرمناک حرکت کو روکے۔ سویڈن میں اسرائیل کے سفیر نے اسٹاک ہوم کی طرف سے اجازت دینے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ کئی یہودی تنظیموں نے جن کا تعلق الگ الگ ملکوں سے ہے اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی پولیس نے رام اللہ میں کارروائی کے دوران ایک فلسطینی کارکن اور جرنلسٹ عقیل عودہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے اس گرفتاری کی مذمت کی ہے اور اسے آزاد جرنلزم پر حملہ قرار دیا ہے۔ سیاسی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے بتایا کہ عقیل کو رام اللہ میں ان کے دفتر سے گرفتار کیا گیا۔ حالیہ عرصے میں فلسطینیوں میں محمود عباس اور فلسطینی اتھارٹی کی مقبولیت کم ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں صدر فلسطین محمود عباس نے جنین کا دورہ کیا تھا اور فلسطینیوں کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ 35,000 مسلمانوں نے جمعے کو مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔ اسرائیلی فوج نے پابندیاں لگائی تھیں لیکن اس کے باوجود 35,000 مسلمان اقصی میں جمع ہوئے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ویگنر گروپ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ حال ہی میں کرملن میں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں ویگنر کے 30 کمانڈرز نے حصہ لیا تھا، ان میں ویگنر چیف بھی شامل تھا۔ یوکرین کی وزیر دفاع نے کہا کہ یوکرینی فوج نے ساؤتھ یوکرین میں ایک اہم علاقے پر قبضہ کیا ہے اور قریبی شہروں پر کنٹرول کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ کہتے ہوئے اپنا یورپ دورہ ختم کیا ہے کہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن جنگ ہار رہے ہیں۔ اس دوران امریکی فوج نے کنفرم کیا کہ امریکی کلسٹر بمز یوکرین پہنچ گئے ہیں۔ کلسٹر بموں پر کئی ملکوں میں پابندی ہے، اس کے باوجود امریکہ نے یوکرین کی فوجی مدد کی ہے اور کلسٹر بم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا گیا کہ ان بموں کے استعمال کے لیے کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں۔ رشیا نے کہا ہے کہ وہ شرطیں پوری نہ ہونے کی صورت میں اناج ڈیل سے باہر ہو جائے گا۔ ان میں سے بعض شرطوں کا تعلق پیمنٹ میکانزم سے ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے اناج ڈیل کرائی گئی تھی جس کی مدت پیر کو ختم ہونے والی ہے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ وہ انڈونیشیا دورے کے دوران امریکی وزیر سے ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتے۔ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے وزیروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور خطے کے ملکوں کو چاہیے کہ وہ میانمار میں جمہوریت کی بحالی کے لیے وہاں کی فوجی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے جکارتا میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے فارن منسٹرز کی میٹنگ سے پہلے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میانمار کی فوجی حکومت کو خون خرابہ روکنا چاہیے، آسیان کے 5 نکاتی منصوبے پر عمل کرنا چاہیے اور جمہوریت کو بحال کرنا چاہیے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے بیسٹائل ڈے پروگرام میں حصہ لیا اور صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات کی۔ مودی ایک اہم دورے پر فرانس میں ہیں۔ انہوں نے فرانس کی وزیر اعظم الزبتھ بون اور دوسرے عہدیداروں سے بھی ملاقات کی۔ انڈین کمیونٹی سے بھی انہوں نے خطاب کیا اور بزنس سی ای او سے بھی ملے۔ وزیر اعظم نے بیسٹائل ڈے پریڈ میں اعزازی مہمان کی حیثیت سے حصہ لیا۔ اس پریڈ میں انڈین آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے جتھے نے بھی حصہ لیا۔ انقلاب فرانس کے دوران بدنام زمانہ بیسٹائل جیل توڑنے کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ 1789 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میکرون نے مودی کے دورے کے موقع پر کہا کہ انہیں انڈین پرائم منسٹر کا اعزازی مہمان کی حیثیت سے استقبال کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گرمجوشی سے گلے لگایا۔ مودی نے میکرون کے ساتھ ڈیلیگیشن سطح کی بات چیت کی۔ وہ اسٹیٹ بینکویٹ میں بھی حصہ لے رہے ہیں جو تاریخی میوزیم میں ہو رہا ہے۔ مودی ایک دن پہلے سرکاری دورے پر فرانس پہنچے۔ انہوں نے انڈین کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا جمہوریت کی ماں ہے اور الگ الگ تہذیبوں اور مذہبوں کا ایک گلدستہ ہے۔ انڈیا اور فرانس کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کئی فیصلے کیے گئے۔ خاص طور پر انڈین نیوی کے لیے رائفل جیٹس حاصل کرنے کی ڈیل ہوئی۔ فرانس نے انڈیا کے UPI پیمنٹ سسٹم میں دلچسپی لی ہے۔ فرانس کے ساتھ ایک سمجھوتے کے مطابق فرانس میں ماسٹرز کرنے والے انڈین اسٹوڈنٹس کو 5 سال کا ورک ویزا ملے گا۔ فرانس کے بعد مودی UAE جائیں گے۔ ہفتے کو وہ UAE کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ فرانس کی طرح UAE بھی انڈیا کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اسرو نے انڈیا کے تیسرے مون مشن کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے چاند پر اترنا ہے۔ اس مشن کے ذریعے 23 اگست کو چاند پر لینڈنگ کی جائے گی۔ انڈین ریسرچ آرگنائزیشن کا یہ 15 سال میں تیسرا مون مشن ہے۔ اس پر 600 کروڑ روپے کا خرچ آیا ہے۔ چندرائن 2 چاند پر سافٹ لینڈنگ نہیں کر سکا تھا اور اس سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تیسرے مون مشن کے آغاز کے لیے اسرو کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 6 دہوں پہلے وکرم سارا بھائی کے خواب کی تکمیل ہے۔ اس سے پہلے 2008 اور 2019 میں چندرائن مشنز شروع کیے گئے تھے۔ چاند پر پہنچنے کے لیے 40 دن لگیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ انڈیا کے خلائی پروگرام کا ایک نیا چیپٹر ہے۔ دہلی میں سیلاب کے پانی میں تیرنے کی کوشش کے دوران 3 بچے ڈوب گئے۔ ان میں سے ایک بچے کی عمر 10 سال اور 2 کی 13 سال ہے۔ دہلی کے کئی علاقے ابھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یمنا ندی میں کئی سال میں پہلی مرتبہ خطرے کا نشان پار ہوا ہے۔ چیف منسٹر اروند کیجریوال اور لیفٹیننٹ گورنر VK سکسینہ نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ امدادی آپریشنز جاری ہیں جن میں کئی ایجنسیاں حصہ لے رہی ہیں۔ یمنا ندی میں پانی کی سطح بڑھ کر 208.17 میٹر ہو گئی ہے۔ مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل شیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے جامع مسجد دہلی میں جمعے کا خطبہ دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسلام میں انتہا پسندی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ انسانیت کی حفاظت میں یقین رکھتا ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ جو لوگ خون خرابے کے راستے پر چلتے ہیں انہیں شکست دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اخلاقیات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور مسلمانوں کو ہر ایک کے ساتھ نرمی سے رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام 2 زبانوں میں بات چیت نہیں کرتا۔ عیسیٰ انڈیا کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور ایک پروگرام میں حصہ لیا جس میں NSA اجیت دووال بھی شریک تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مودی کی فرانس میں میکرون سے ملاقات، قومی دن کی پریڈ میں حصہ لیا، رائفل جیٹس کے بارے میں اہم ڈیل۔ میکرون نے کہا مودی کا استقبال کرتے ہوئے فخر ہو رہا ہے۔ فرانس میں پڑھنے والے انڈین اسٹوڈنٹس کو 5 سال کا ورک پرمٹ ملے گا۔ سوڈان کی فوج اور RSF امن بات چیت شروع کریں، پڑوسی ملکوں کے لیڈرز کی ایجپٹ میں میٹنگ، کہا جنگ پھیل سکتی ہے۔ سویڈن میں قرآن کے بعد بائبل اور توریت جلائی جائے گی۔ اسرائیل نے کیا احتجاج، کہا اظہار خیال کی آزادی نہیں ہے۔ پوٹین جنگ ہار رہے ہیں، بڑے دعوے کے ساتھ بائیڈن کا یورپ دورہ ختم، یوکرین کو کلسٹر بم مل گئے۔ آسیان ملک جمہوریت کی بحالی کے لیے میانمار پر دباؤ ڈالیں، انڈونیشیا سمٹ سے بلنکن کا خطاب۔
انڈیا کے تیسرے مون مشن کا آغاز 23 اگست کو چاند پر لینڈنگ کرے گا. مودی نے کی اسرو کی تعریف, کہا خواب پورا ہوا. دہلی میں 3 بچے سیلاب کے پانی میں ڈوبے. سی ایم اور ایل جی نے کیا متاثرہ علاقوں کا دورہ. یمنا نئی اونچائی پر پہنچ گئی. اسلام میں انتہا پسندی کی جگہ نہیں, مسلمان ہر ایک کے ساتھ نرمی سے رہیں. جامع مسجد میں شیخ عیسیٰ کا خطبہ جمعہ. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع الافراد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.